اوے شیرو کیا حال ہے؟ سر ٹھیک ٹھاک سر، سیمسٹر تو اب ختم ہونے کو ہے. ابھی فائنل ہو رہا ہے. سر آپ کبھی مریم نواز صاحبہ سے ملے ہیں؟ میں نہیں ملا. میری ایک دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی، وہ جب میں بی زی یو کا وی سی تھا. تو ہوا یہ کہ سینڈیکیٹ سے ہم نے اپروو کرایا یہ جو فاٹا اسٹوڈنٹس ہیں اور بلوچستان کے، کہ جو پڑھ رہے تھے، یہ سن 20 کی بات ہے، 2020، کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں، لیکن جب نئی اب داخلے ہوں گے ان کا ہاسٹل اور ٹیوشن فی نہیں ہوگی فری، کیونکہ یہ تو چل رہا ہے. اور ہماری کچھ آبزرویشن تھی وہاں، لڑکوں میں بڑی ایلینیشن تھی. ایک میرے پاس لڑکی آئی، کہتی میری ماں اور بہنیں خاکوانی نواب کے گھروں میں نکرانی ہیں، ہم پیسے دے رہے ہیں، یہ فری ہے. اور ایک فاٹا کے اسٹوڈنٹ کو میں جانتا ہوں، اس کے چوک منڈے میں مربع ہیں. اب فاٹا کا ڈومیسائل تو ہے، وہ آئی ڈی پیز ہو گئے، ان کی میٹرک ایف ایس سی ساری سلطان کوٹ مظفر گڑھ. تو ہم نے ایک رول پاس کیا اور اس میں بلوچستان، تو بلوچستان کے اسٹوڈنٹ نے لانگ مارچ شروع کیا اور ایک بڑا پریشر تھا مجھ پہ، بٹ میں نے انیشیٹ کیا اور باقی 3-4 وی سیوں نے کہا کہ ہم سپورٹ آپ کو کریں گے. تو یہ جب پہنچے مال روڈ بلوچ اسٹوڈنٹ، تو ادھر سے پھر یہ مریم نواز جا کے بیٹھ گئی. ظاہر ہے لیڈر تھی اپوزیشن کی، یہ بزدار چیف منسٹر تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ارم بخاری سیکرٹری تھی اسکائی پہ کہ کنڈی صاحب آپ نے کیا کر دیا، کوئی وی سی نے ایسا نہیں کیا، دس دیٹ. وجہ سے وہ یہ جو ارم بخاری صاحب ہے بڑی کمپیٹنٹ لیک سیکرٹری تھی. لیکن اس دور میں یہ جو بزدار صاحب کا سی ایم کا دور تھا، ہر 2 مہینے بعد نیا سیکرٹری، ہر 3 مہینے بعد نیا سیکرٹری. تو اس کا فون آیا تھا اور مطلب بڑے سلیقے سے اس نے بات کی، تو ہم نے جو سمجھا سکتے تھے. بعد میں پھر گورنر تھا سرور صاحب، اس نے انڈو کر دیا اور اس نے کہا تھا یاسر ہمایوں بھی ساتھ تھا، اس نے کہا یار پھر ایسے نہ کرنا. تو میری ملاقات نہیں ہوئی کبھی، میں نے بلکہ اس کو دیکھا بھی نہیں کوئی نزدیک سے جس طرح لائیو ہوتا ہے. ہاں میری مریم اورنگزیب سے ایک 14 منٹ کی سٹنگ ہوئی، وہ ایسا کہ 2018 میں ایک پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈی کے پریزیڈنٹ کی، تو لوگوں نے اپلائی کیا. تو اس میں میرے ساتھ میرا لیکچرر تھا، پھر سی ایس ایس کیا، ریٹائرڈ سیکرٹری انفارمیشن بھی تھا اعظم صاحب. اس نے مجھے کہا کنڈی صاحب آپ نمبر 1 ہیں، 3 ہیں. پھر ہمیں بلایا یہ منسٹر تھی، فیڈرل منسٹر انفارمیشن. تو 9:30 بجے کا ٹائم تھا، ہم پہنچ گئے. میں تھا اور 2 اور میڈ میں تھی، رخسانہ کمبر اور ایک ڈاکٹر ماروی. تو یہ 9:30 بجے وقت پہ پہنچی، 5 منٹ پہلے، بٹ اگین پرائم منسٹر ہاؤس چلی گئی، کیونکہ یہ بڑا کلوز ہے مریم نواز اور شریف فیملی سے. پھر ہم 2 گھنٹے انتظار کیا، پھر یہ آئی تو مجھے پہلے بلایا، چائے منگوائی اور پڑھی لکھی اس نے مجھ سے سلجھے سوال کیے. پھر وہ آؤٹ آف 3 رخسانہ کمبر کو لے لیا تھا، اس نے اس کو اوکے کیا تھا. تو اس سے میری ملاقات تھی. اور میں شیرو جب بھی کسی انٹرویو پہ جاتا ہوں جی میں ٹائم نوٹ کرتا ہوں، یہ میری عادت ہے. اور جب نکلتا ہوں تو مجھے یاد ہے 14 منٹ، اور اس نے چائے بھی منگوائی، رسپیکٹ دی. اور مجھ پہ بلکہ 1-2 پولیٹیکل سوال بھی مجھ سے پوچھے، کہا کہ آپ PhD ہیں پولیٹیکل سائنس میں. سر آپ تو پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہے، یہ مریم نواز کی لیڈرشپ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یار اب مریم نواز لیڈر تو ہے، اب لیڈر کی پاکستان میں جو ڈائمینشنز ہیں، یا جو اب چیف منسٹر پنجاب ہونا،
بھی ایک لیڈرشپ کے دائرے میں آتا ہے. اور چیف منسٹر پنجاب ہونا ایک بہت بڑا آنر اور بڑے ٹف جاب ہے, کانٹوں کی سیج ہے. ابھی تک تو اس کی لیڈرشپ کا صحیح ٹیسٹ ٹرائل سامنے نہیں آیا. یہ جو ابھی وائس چانسلرز کے انٹرویو ہوئے اس پہ بڑے انگلیاں اٹھی ہیں, سوائے 2-3 کیسز کے, باقیوں پہ تو بڑے اف اور بٹس ہیں. باقی ٹھیک ہے, شی از ڈوئنگ گڈ, پارٹیسپینٹ رول ادا کر رہی ہے. اور لیڈرشپ کی شیرو 3 سپورٹنگ فیکٹرز ہیں, ریشنل, کیرسمیٹک اور ٹریڈیشنل, انہیریٹڈ. اس کا جو اسٹرانگ بیس ہے وہ انہیریٹڈ ہے. اب کیرسمیٹک بھی ہے, گڈ لکنگ, حالانکہ اس کا بولنے کو میں نے اتنا ہائی ریٹ نہیں کیا. لیڈر کا ایلوکوینسی, اپیرنس, یہ کچھ چیزیں کیرسمیٹک میں آتی ہیں. اور ریشنل یہ ہے جمہوریت میں کہ الیکشن میں آپ جیت کے آئیں, تو الیکشن میں بھی اف اور بٹس ہیں. اب یہ الیکشن تو نو ون کین سے کہ 100% پیور تھا, کتنا شور شرابہ ہو رہا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں اس میں کوالٹیز ہیں اور کچھ بن جاتی ہیں. شیکسپیئر کہتے ہیں سم آر بورن گریٹ, سم اچیو گریٹنس اینڈ سم ہیو گریٹنس تھرسٹ اپان دیم, کہ کچھ پیدائشی گریٹ ہوتے ہیں, کچھ پھر اچیو کر لیتے ہیں. تو یہ چیف منسٹرشپ جب اس کو ملی ہے تو اچیو کر لے گی. اور دوسری بات یہ کہ باپ اس کا پرائم منسٹر رہا 3 دفعہ, چاچا چیف منسٹر, باپ بھی چیف منسٹر, اب چاچا پرائم منسٹر. یہ تو نواز فیملی تو ان 8-7 رولنگ فیملیز میں ہیں جنہوں نے پاکستان کو رول کیا. تو رولنگ فیملی ہے. اور پنجاب میں پھر, اور دوسری بات یہ ایک بار میں آپ کو بات اور بتاؤں, جی اس کی جو ماں تھی, میں ویسے آئی ایڈمائر ہر ویری مچ, وہ بڑی جانان عورت تھی, ترکڑی. اور یہ جب مشرف نے کھو لایا اور ان کو ایگزائل میں, تو وہ تیار تھی کہ میں روڈوں پہ لاتی ہوں لوگوں کو. حالانکہ وہ تھا مشکل, یہ قوم ایسے نہیں ہے کہ, لیکن اگر وہ لوگوں کو لے آتی نا تو ایک بڑا ٹیمپو بن جانا تھا. یہ اعتزاز احسن وغیرہ نے کہا اس کو. تو یہ جو ہے مطلب ہے کلثوم نواز کی بیٹی ہے تو ظاہر ماں کی کوالٹیز تو ہوتی ہیں. تو یہ تھا. اچھا سر, وہ جو بلوچستان اسٹوڈنٹ تھے ان کا پھر کیا بنا؟ ان کا کیا بنا, پھر جو سینڈیکیٹ کی رولنگ تھی اس کو انڈو کر لی. ہمیں اعلیٰ کے گورنر صاحب نے بلایا, بٹھایا, میں تھا, نیاز صاحب تھا, پنجاب کا وی سی عطر محبوب, اور ایک فیصل آباد کا, اس وقت وٹ کا میں تھا. تو ہم نے پورا فارمولہ بتایا. میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ جی یہ بہت زیادہ ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری لورا لائی کے سارے یہ پٹھان سٹوڈنٹ ہیں. اگر آپ بلوچستان کی پوری ریپریزنٹیشن چاہتے ہیں تو پنجگور کے سٹوڈنٹ بھی آئیں, تربت کے آئیں, خاران سے آئیں, اور 2 سیٹیں, اور طے ہو گیا تھا. بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن. اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں نے ہمیں بلایا. اب اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ان کی عدالت ہوتی ہے, MNA سینیٹر صاحبان کی. وی آر ان دا ڈاک. اور ہم نے ان کو یہ بھی میں نے کہا کہ ریسیپروکل ہو. ساؤتھ پنجاب غریب حصہ ہے پنجاب کا, تو ان کے اسٹوڈنٹس بھی تو وہاں پشاور میں پڑھیں نا, کوئٹہ میں, بلوچستان میں پڑھیں, اگر وہ یہاں پڑھ سکتے ہیں. بٹ شروع ساؤتھ پنجاب کی لیڈرشپ کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. اوکے سر.